اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 21 کا نصف حصے سے آخری حصے تک۔ اس کے پہلے والے حصے میں سورہ روم کی جو آخری آیت تھی، ابھی یہاں سے سورہ لقمان شروع ہوتا ہے نصف حصے سے، اور اس کے پہلے والے حصے میں جو آخری جو خلاصہ تھا سورہ روم کا آیت نمبر 41 کا، کہ دنیا میں جتنی بھی وبائیں، بیماریاں، قحط، سوکھا اور آگ لگنے کی واقعات اور جتنی بھی تکلیف اور پریشانی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک جو گناہ ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کے عوض میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو ہے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا چکھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ حالیہ وبائی بیماری بھی جو ہے ہم کو اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے۔ اللہ ہم کو اس سے حفاظت فرمائے، ہمارے گناہ اور تمام جو ہے لوگوں کے گناہوں کا اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، اور یہ وبا بیماری جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لے اور ہم کو راحت و سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 21 کا نصف حصہ کا خلاصہ جو ہے اس میں سورہ لقمان کی شروعات ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے 19۔ بیٹے کو باپ کی نصیحت۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو توحید، اخلاص، شکر الہی، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی وصیت اور نصیحت فرمائی ہے۔ یہ ہر وہ بچے جن کو اپنے باپ سے پیار ہے، شوق ہے اور باپ کو جو ہے احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، وہ اس سورے کی ضرور سے ضرور مطالعہ کریں اور اسٹڈی کریں اس سورے کا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کن باتوں کی نصیحت کی؟ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو کس چیز کی نصیحت کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچے کو اس میں کیا چیز اپنے آنکھ بند ہونے کے بعد کیا چیز وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کی نصیحتوں کے اوپر غور کرنا ہو تو اس سورے کا جو ہے ضرور سے ضرور مطالعہ کریں اور اسٹڈی کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام وہ حکیم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت، اخلاص اور شکر الہی، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی وصیت اور نصیحت فرمائی۔ یہ سب باتیں دل پر نقش کرنے کے قابل ہیں، ضرور پڑھیے گا یہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑی بے انصافی ہے، بے شک شرک جو ہے بڑی بے انصافی ہے۔ بیٹا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا برائی کرو گے تو اس کا ثواب یا وبال اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے سامنے کرے گا، چاہے وہ نیکی یا گناہ کسی ایسے پتھر کے اندر گھس جائے جس میں سوراخ بھی نہ ہو۔ بیٹا، نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہنا، بیٹا نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہنا، دوسروں کو نیک باتوں کا حکم کرتے رہنا، بری باتوں سے روکنا۔ کب کرے گا یہ؟ جب خود نیک کام کرے گا اور بری بات سے جب خود رکے گا، تب وہ جا کر جو ہے دوسرے کو نیک باتوں کا حکم کرے گا اور بری باتوں سے روکے گا۔ اور جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مصیبت جو ہے چھوٹی موٹی مصیبت نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبت بھی دے دیتا ہے، اس پر جب انسان صبر کرتا ہے تو قرآن میں ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ ہم جو ہے کسی مصیبت میں چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہو جائے، وہ ہمارے پاس ہو جائے تو ہم کو راحت ملے گی، لیکن جب اللہ ہمارے ساتھ میں ہو جائے تو ہمارے لیے کتنی بڑی راحت اور سکون کا آرام ہے۔ اس لیے صبر جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صبر بہت بڑی چیز ہے، اور صبر کرنا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت ہمت کا کام ہے۔ بے شک یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، جو تمہارے آڑے آئے ان کو حقیر و کمتر سمجھ کر ان سے منہ نہ موڑنا۔ کتنی بڑی بات ہے، جو تمہارے آڑے آئے ان کو حقیر اور کمتر سمجھ کر ان سے منہ نہ موڑنا۔ بیٹا، زمین پر اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے مت چلنا۔ یہ صرف چلن کی بات نہیں ہے، اتراتے ہوئے اکڑ کے چلنا جو ہے صرف ایسا سیدھا دانے چلنا وہ نہیں ہے، یعنی انسان تکبر اور گھمنڈ میں کسی کو کچھ بھی نہ سمجھے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے، وہ چیز کو انسان جو ہے کرنے سے جو ہے اس کی تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بیٹا، زمین پر اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے مت چلنا، بے شک اللہ تکبر کرنے والے اور بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بیٹا، اپنی چال کو درمیانی رکھنا، بات چیت کرتے ہوئے آواز کو نرم اور پست رکھنا۔ یہ نرم اور پست رکھنا جو ہے ایک معنی یہ بھی ہوا کہ اپنی بات بہت آہستہ اور دھیمی سے کرے اور پست رکھے، ایک معنی یہ بھی ہوا کہ اپنی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کسی کے سامنے ہم بات رکھتے ہیں، سمجھو کوئی اگر دو جن ہے، کسی کی بات جو ہے ہم کو کھٹکتی ہے یا بری لگتی ہے تو اس کو سمجھانے کا انداز جو ہے وہ ترش نہیں ہونا چاہیے، نرم ہو، پست ہو۔
بات چیت کرتے ہوئے آواز کو نرم اور پست رکھنا، بے ضرورت آواز کو بلند کرنا برا ہے، تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ یہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام آواز میں سے بری آواز جو ہے گدھے کی ہے، اس لیے اپنی آواز کو پست رکھ کے بلند آواز میں نہ رکھتے ہوئے معاملے کو درمیانی اور نرم لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے دوران والدین کے ساتھ شکر گزاری کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے، وصیت کی ہے کہ انسان ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، کہ ماں نے حمل کے زمانے میں ضعیف کے حالت میں تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک دودھ پلانے کی مشقت اٹھائی، نیز یہ وصیت کی کہ اے انسان میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر گزار بن، تجھے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہ اللہ نے ایک تنبیہ بھی کی ہے اور دھمکی بھی ہے کہ تم کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھو دنیا میں اگر تم اس بات میں غافل ہوئے، یہ وصیت کھلی بار بار جو ہے یہ باتیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اچھی بات کرنا، برے اخلاق سے بچنا، اچھے نیک اخلاق کا اختیار کرنا، یہ بار بار جو ہے یہ ٹاپک جو ہے ریپیٹ ہوا ہے۔ ہم جب سے پڑھ رہے ہیں ٹاپک ریپیٹ ہوا ہے، اللہ نے تنبیہ کی ہے دیکھو تم کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں پہ سورہ لقمان کا ترجمہ خلاصہ ختم ہوا، یہاں سے سورہ حامیم سجدہ سورہ الف لام میم سجدہ جو ہے شروع ہوتا ہے۔ مجرمین میں دنیا کی واپسی کی خواہش۔ آپ لوگ مجرمین کا عجب حال دیکھیں گے جبکہ مجرم لوگ انتہائی شرمندگی سے اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بس اب ہماری آنکھیں اور کان کھل گئی اور اب معلوم ہو گیا کہ پیغمبر نے جو کچھ کہا سب حق تھا، چنانچہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم اب دنیا میں جا کر خوب نیک کام کریں گے۔ اب ہم کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ ان کا یہ کہنا بیکار ہوگا۔ اللہ نے کہتا کہ ان کا یہ کہنا بیکار ہوگا، کہ یہ اس وقت جو ہے ان کو دوبارہ ری چانس نہیں ملے گا ان کو کہ دوبارہ جو ہے دنیا میں بھیج دو پھر اچھے کام کر کے واپس آ جاؤ، یہ سب نہیں ہونے والا۔ یہاں سے سورہ احزاب کی ترجمہ خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ کفار میں چلی ہوئی 3 رسموں اور باطل خیالات کی تردید۔ پہلی بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ ایسے شخص کو جو زیادہ ذہین ہو یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی کہ انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بیویوں کے بارے میں ایک رسم یہ تھی کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ یا کسی عضو سے تشبیہ دی اور کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو اس بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ جس شخص نے ایسا کہا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ اگر کسی نے بیوی کو ماں کے برابر یا مثل کہہ دیا تو وہ حقیقی ماں کی طرح نہیں ہو جاتی، بلکہ اس پر کفارہ ادا کرنا ہوگا اور بیوی جائز ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، یعنی حقیقی بیٹوں کی طرح نہ میراث میں شریک ہوگا اور نہ نکاح کے احکام اس پر عائد ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ۔ جو لوگ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جس کی خبر دی ہے وہ سچ ہے۔ ذمہ داری پوری کرنا مومن کی صفت۔ مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس پر پورے اترے۔ ان میں بعض نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعض ابھی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے کے انتظار میں ہیں، اور اللہ ان کی سچائی پر انہیں بدلہ دے گا اور منافقوں کو سزا دے گا۔ عورتوں کو ہدایت۔ دنیا کی زیب و زینت کی طرف ذرا بھی دل نہ لگائیے، دین کے کام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کی زندگی میں پیدا کریں۔ اس محنت سے دنیاوی نفع کے بجائے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کی نیت ہو اور اس کا اپنا مقصد بنائے، تو ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ اگر دین کے کام کو سمجھنے کے لیے عورت کھلی ہوئی بے حیائی اور بے پردگی کرے گی تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔